مالک کونین ہیں وہ اونٹ بھی جانتے تھے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ قربانی پر اجر کتنا ہے؟ بندے نے قربانی کی نیت سے نہیں بلکہ گوشت کی نیت سے حصہ ڈال لیا، فرمان رسول آ جائے گا، فائدہ ہو یا نہ ہو عمل اسی پہ ہوگا۔ جہاں اللہ کی رضا کا حصول جو ہے وہ قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ کی قربانی کے جانور کی جو رقم ہے ہم وہ صدقہ کر دے کے بازو تک آدھی کھال اتار دی جاتی ہے اور جانور تڑپ رہے ہیں۔ منڈی والے جو حضرات ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ اللہ کے حضور رقم کی حیثیت نہیں ہوگی، جانور کی حیثیت ہوگی۔ جہاں قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ فربا ہونا چاہیے کہ حالات نہیں صحیح کہ یار قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن لوگوں نے قربانی کی ہوگی قیامت کے دن ان کی قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے کھروں اور سینگوں سمیت قیامت کے دن آئے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب میزان کے اندر عمل تولے جائیں گے تو وہ سینگ اور کھر بھی تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ قربانی پر اجر کتنا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ بھیڑ کے اوپر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ کی رحمت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا۔ یقین جانیں قربانی کا بڑا اجر ہے، اور جب قربانی کرنے کے بعد مقصد یہ ہو جائے جو قرآن میں بیان ہوا، سورۃ الانعام کے اندر بیان کیا ہوا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک ہی ذات کے لیے ہے، وہ ذات ہے رب العالمین، اس کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ جب یہ بات شامل ہو جاتی ہے بندہ یہ کہتا ہے کہ میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا دنیا میں رہنا بھی رب کے لیے ہے، میرا دنیا سے جانا بھی رب کے لیے ہے، تو پھر مقصد حاصل ہو جاتا ہے زندگی کا۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو قربانی کی جا رہی ہے، قربانی کے دوران جانور کے اندر بڑے جانور میں 7 حصے ڈلتے ہیں تو 6 حصے پورے ہو گئے ہیں، ایک حصہ کم تھا، تو آپ دوستوں نے مل کے کہا 7واں بندہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ 7ویں کے پاس گئے، وہ پہلے ہی اپنی قربانی کر رہا ہے لیکن اس کو قائل کیا کہ یار تو بکرے ذبح کر رہا ہے، بڑا حصہ بھی ڈال لے تو تجھے جو ہے وہ اس میں گوشت مل جائے گا۔ اب 7ویں بندے نے قربانی کی نیت سے نہیں بلکہ گوشت کی نیت سے حصہ ڈال لیا تو وہ 6 لوگوں کی قربانی بھی ضائع کر دے گا۔ اس لیے جو لوگ جانور کے اندر حصہ ڈالتے ہیں وہ خاص توجہ دیں کہ کیا ان کی نیت گوشت کی ہے، دکھاوے کی ہے، یا ان کی نیت واقعی قربانی کی ہے۔ اگر قربانی کی نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں جناب، یہ قربانی کر رہا ہوں تو یہ قربانی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جناب بڑا پیسے والا ہے، اور قربانی اس وجہ سے ہو گئی کہ لوگوں کو دکھایا جائے، تو فرمایا پھر بھی قربانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی بندے نے قربانی دکھاوے کے لیے کی ہے، یا گوشت کی نیت سے کی ہے، یا رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، یا صرف اپنی ناک بچانے کے لیے کی ہے، تو سمجھو کہ یہ قربانی نہیں بلکہ یہ صرف گوشت حاصل ہوا ہے، قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ ناک بچانے کے لیے کیا جی؟ ناک بچانے کے لیے اس طرح کہ یار قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یار اتنا امیر آدمی ہے اور قربانی نہیں کر رہا، پیسہ بھی ہے پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو ناک بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اس نے قربانی کی۔ لیکن یہ تو بات پتہ ہے نا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اور اعمال جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر نیت صحیح تھی، رضائے الہی کے لیے آپ نے قربانی کی ہے تو پھر اجر یہ ہوگا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لے گا۔ اگر جانور اس لیے کیا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ اکثریت ہم سنتے ہیں کہ لوگ قربانی نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟
کہ حالات نہیں صحیح، مہنگائی بہت ہے، قربانی نہیں کی جا رہی، مہنگائی بہت ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر لگ چکا ہوگا اور لوگ پل صراط سے گزر کے جا رہے ہوں گے، پل صراط کے اوپر کچھ لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے اور کچھ سواریوں کے اوپر سوار ہو کے گزر جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو بڑی جلدی سواریوں کے اوپر گزر گئے ہیں اور ان کے پاس سواریاں کہاں سے آئی؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ قبر سے نکلے ہیں اللہ نے ان کو وہ قربانی کے جانور ان کی قبروں پر لا کر کھڑے کر دیے جس کی وجہ سے یہ سوار ہوئے اور پل صراط سے پار لگ گئے۔ کیا ہوگا اس دن؟ پل صراط سے پار لگ جائیں گے قربانی کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ فربا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو آپ ایسے کرو قربانی کرنی ہے نا جی، خون ہی بہانا ہے نا تے انج کرنے ہے کہ جناب اسی اتو بازاروں کوئی 20,000 دا بکرا لیا کے کر دینے ہیں۔ اب تو 20,000 کا اصیل مرغہ آتا ہوگا غالباً، تقریباً اصیل مرغہ اتنے کا ہے، تو پھر وہ مرغہ ہی کیا نا آپ نے۔ اگر قربانی کرنی ہے تو پھر بہترین کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے وقت باس اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ خرید و فروخت کے اندر کون سا مسئلہ ہے؟ آپ خریدنے جاتے ہیں جانور کو تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی اس نے 70,000 بتایا تھا تو قربانی کا جانور تھا، میرا دل نہیں کیا میں اسے باس کروں، میں نے کہا اللہ کی راہ میں 70,000 ہی قربان کر دیں۔ او بھائی اللہ کے حضور رقم کی حیثیت نہیں ہوگی، جانور کی حیثیت ہوگی، جانور دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے 30,000 میں بھی جانور ایسا خرید لیا جو فربا ہے تو فرمان رسول پہ عمل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے لیے جو جانور ہو وہ فربا ہونا چاہیے، یعنی صحت مند ہونا چاہیے اور تندرست ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکے اور اٹھا کے وہاں پہ لا کے رکھا جائے اور چھری پھیرے تو وہ ہلے بھی نہ۔ ہم جب چھری پھیریں تو ہلنا تو چاہیے جانور کو۔ قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ فربا ہونا چاہیے، کمزور جانور نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قربانی کے لیے کوئی جانور دیکھیں تو قصاب حضرات جو ہیں، مارکیٹر جو ہیں یا منڈی والے جو حضرات ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ کریں، یہ بات بڑی ضروری ہے، ان کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ جس کو 70,000 اور 76,000 میں فرق نہیں پتا اس نے کیا آپ کو بتانا ہے کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں۔ قربانی کے مسائل آپ ان لوگوں سے نہ سیکھیں جو لوگ مارکیٹر ہیں، کیونکہ جس نے اپنا جانور فروخت کرنا ہے اس نے تو اس کی بڑی بڑی اعلیٰ مثالیں دینی ہیں اور اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کرے گا اور اس جانور کو بڑا بہترین بتائے گا۔ آپ کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جائیں قربانی کا جانور خریدتے وقت کہ اس وقت وہ بندہ جانتا ہو معاملات کو، اس کی عمر کو، اس کے مسائل جانتا ہو اور پھر جانور خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے بھی بھریں اور پھر جانور ایسا خرید لائیں کہ جو جانور بہتر نہ ہو۔ اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے کے معاملے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قربانی کا جانور جو ہے اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو۔ جو اسلام جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کرتا ہے وہ کاروباری حضرات کو کب اجازت دے گا کہ آپ ابھی جانور کی روح نکل رہی ہے، ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو آپ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیں؟ یہ بات سنی سنائی ہوتی تو میں یہ نہ کرتا۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے اور یہ دلیل کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ میں نے کئی سال ہو گئے ہیں اپنی آنکھوں سے تقریباً ہر سال یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ ابھی تکبیر پھیری جاتی ہے اور یہ گردن کے پاس سے لے کے بازو تک آدھی کھال اتار دی جاتی ہے اور جانور تڑپ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو۔ جب اسلام اس چیز کی ممانعت دیتا ہے تو اس چیز کی کب اجازت دے گا کہ جانور کے اندر ابھی جان باقی ہو اور کھال اتارنا شروع کر دی جائے؟ ہر چیز ایسا نہیں کرنا چاہیے، انتظار کر لیں، اس کو اس کی جان نکل لینے دیں۔ اس کے بعد جس بندے کی قربانی ہے اس کو پاس کھڑا کریں۔ یہ سنت مبارکہ سے عمل ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی قربانی کرنی تھی تو فرمایا بیٹا پاس آ جاؤ۔
جو لوگ قربانی تکبیر خود نہیں پھیر سکتے ان کو چاہیے وہ کم از کم پاس کھڑے ہوں. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو کہا جاتا ہے بچوں آپ اندر چلے جاؤ. اب بچہ 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، دنیا کا ہر کام کرتا ہے، لیکن نہیں جی وہ تکلیف بچہ دیکھے گا تو اس کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا ہے. پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نیوز چینل کے اوپر جب ہم کسی ہندو کے مرنے کی بھی خبر سنتے ہیں اور اس کے قتل کی بھی خبر سنتے ہیں تو ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے لگ جاتی ہیں. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون اس کو کہتا ہے کہ مسلمان کی موت مر؟ اس مسلمان تو بڑا دلیر ہوتا ہے. آپ نے حضرت اسامہ کی ہسٹری نہیں پڑھی؟ 16-17 سال کی عمر ہے اور لشکر اسامہ لے کے کہاں کہاں نہیں پہنچے. بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ جلیل القدر صحابہ، عمر رسیدہ، آپ ان کے انڈر دے کے اور جہاد کا اعلان کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی یہی معاملہ آتا ہے کہ اسامہ ابھی چھوٹے ہیں، آپ ایسے کریں، حضور نے تو بنایا تھا آپ بدل دیں، سپہ سالار بدل دیں، یہ چھوٹے ہیں. تو کہا نہیں نہیں، جس کو حضور نے دلیر اور سپہ سالار کہہ دیا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. یہ پیغام تھا امت کے لیے کہ بھائی عمر نہیں دیکھی جاتی، اسلام تو ویسے ہی دلیر کر دیتا ہے انسان کو. کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے، جب لا الہ کا مطلب ہے نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو. جب نفی کا پانی مل گیا ہے نا، نفی اور اسباب کا پانی ملنے کے بعد ہر جگہ جو ہے نا وہ ہر جائی ہو جاتی ہے. اور بعد اس کو ہریائی بھی کہتے ہیں اور ہریالی بھی کہتے ہیں، لیکن ہر جائی. نفی اسباب دا پانی ملیا، نفی اسباب، نفی ہم نے کر دی، ساری دنیا کی نفی کر دی. لا الہ جب کہے نا لا، مطلب ساری دنیا کی ہم نفی کر رہے ہیں. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مستحق نہیں، کوئی رب کہلانے کے لائق نہیں الا اللہ. اب اسباب کا آگے پانی مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان دلیر ہو جاتا ہے. اسلام یہی تو کہتا ہے دلیری سکھاؤ اپنی اولاد کو، ڈر ڈر کے چھپا چھپا کے نہ رکھو اپنی اولاد کو. ہم تو اتنا بھی شامل نہیں کرتے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو ہم بچے کو کہتے ہیں بچے تو اندر چلا جا. وہ اللہ کے بندو، اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے، نظام دنیا کے اندر رہنا ہے، اس نے دنیا کا نظام دیکھنا ہے، چلانا ہے، کل کو عملی زندگی کے اندر آنا ہے. تو اس کو پاس کھڑا کرو تاکہ اس کو حوصلہ اور ہمت ملے اور اس کو یہ بتایا جا سکے کہ بیٹا یہ تو جانور ہے جس کو ہم اللہ کے حکم کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں اور اس کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. یہ جانور ہے، اگر کوئی انسان ہو اور رب کا حکم آ جائے تو ہم اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو بھی کاٹ دیں گے. تو یہ جب معاملہ آتا ہے نا، جب بات کی جاتی ہے کہ انسان کو کاٹ دیں گے، لوگ کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے. اللہ کے بندو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تلوار لے کے 27 غزوات کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں اور آپ نے خود جانور جو ہے قربانی کا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد 10 سال تقریباً آپ نے ہر سال قربانی کی ہے اور ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 جانور ذبح فرماتے ہیں؟ اس سوال، اس حدیث پاک پہ 2-3 مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی گئی، یا رسول اللہ آپ ہر سال 2 جانور ذبح کرواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک جانور میں اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک اپنی امت کے غریب لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہوں. یعنی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت دیکھیں، 1450 سال قبل ان کے نام پہ حضور قربانیاں بھی کر گئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کس وقت کرنی ہے؟ قربانی کا ایک وقت مقرر ہے. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اس دن مسلمان کیا کام کرتے ہیں وہ سماعت کریں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس دن ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایسا کام کیا، نماز ادا کی پھر قربانی کی، وہ سمجھ لے کہ اس نے اس راستے پر چلا ہے، وہ شخص اس راستے پر چلا ہے جس راستے کے اوپر اللہ کے حبیب چلے ہیں. یعنی صرف 2 کام، نماز ادا کی اور بعد میں قربانی کی، قربانی بعد میں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کر دے گا اس کی قربانی نہیں بلکہ اس کا گوشت ہے، اس کے لیے گوشت ہے.
یہاں پہ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اسی مجلس کے اندر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانور ذبح کر آیا ہوں. نماز سے پہلے میرے کچھ غریب دوست تھے، ہمسائے تھے، میں ان میں گوشت تقسیم بھی کر آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جانور اور ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری ہے جس کا گوشت جو ہے تقریباً 2 بکریوں کے برابر ہے. عمر کم ہے لیکن 2 بکریوں کے برابر اس کا گوشت ہے. یہ امام بخاری نے انہی الفاظ کے ساتھ بخاری شریف میں یہ روایت لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ اس کا گوشت 2 بکریوں کے برابر ہے. آپ نے فرمایا ابو بردہ آپ ایسے کریں، اس جانور کو جا کے ذبح کریں، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا اجر عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ جملہ یاد رکھو، وَلَن تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اے ابو بردہ جانور کی عمر کم ہو، قیامت تک آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے، کوئی اور کم عمر کا جانور ذبح نہیں کر سکتا سوائے اجازت حضرت ابو بردہ کو. حضرت ابو بردہ کو تو اجازت مل گئی تھی، اس لیے آپ نے کم عمر کا جانور ذبح کیا. پھر ارشاد فرمایا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا اس دن لازم ہے. جس بندے کے پاس، یہ مہینہ ہے جون کا، رات کا کل کے دن کے چاندی کے ریٹ کے مطابق 1,30,000 جس بندے کے پاس موجود ہو یا عید والے دن آ جائے، اس بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اگر وہ نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور کام پسند نہیں ہے. حضرت آدم کی اولاد میں اس دن اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی پسند ہے. ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی جو رقم ہے ہم وہ صدقہ کر دیتے ہیں لوگوں کے کام آ جائے. بھائی ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے کام آنا ہے یا نہیں آنا، لوگوں کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اپنا فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرمان رسول آ جائے گا، فائدہ ہو یا نہ ہو عمل اسی پہ ہوگا. جہاں پہ رب کا فرمان آ جائے گا، رب کے حبیب کا فرمان آ جائے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا عمل اسی بات کے اوپر ہوگا جہاں پہ اللہ کے حبیب کی بات آ جائے گی بس. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو. قربانی کے جانور کو اچھے دل کے ساتھ خوش ہو کے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو. اور قربان اس طرح نہیں کرنا کہ بھئی حالات بڑے خراب نے، پہلے 2 ہفتے یہ کہتے رہے جی کوئی نہیں، دل تے کوئی نہیں، لیکن عید والے دن پھر جانور لے آئے تو دوستوں نے پوچھا تو یہ کہہ رہا تھا میرا دل نہیں ہے، حالات نہیں صحیح تو اب لے آیا ہے. تو پھر وہ آگے سے کہہ دے جی میری مجبوری بن گئی تھی، بچے بڑا تنگ کر رہے تھے. اب آپ بتائیں کیا بندہ یہ قربانی کی نیت سے لایا یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے لایا؟ بچوں کو خوش کرنے کے لیے لایا تو اب یہاں پہ قربانی نہیں ہے. اور بندہ پھر کہے وہ جی رشتہ داراں دا مسئلہ سی انہاں پھر تانے دینے سن. اب یہ بتائیں وہ تانوں کے ڈر سے لایا یہ اللہ کی رضا کے لیے لایا؟ اللہ کی رضا کا حصول جو ہے وہ قربانی کا مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت تھی طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری قربان گاہوں کے قریب نہ آئے. نہیں جی مہنگائی بہت ہے، ہم قربانی کیسے کریں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بندہ بتا دے کہ آپ نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کیا ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی سیرت پڑھ لیں، آپ نے دنیا نہیں بنائی، گھر نہیں بنایا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن فاقے سے رہتے تھے، گزارا کرتے تھے، فاقے سے رہتے تھے، لیکن جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو جو 2 جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے، آپ کئی دن فاقے سے رہتے تھے. کیا یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ کیا حضور فاقے سے رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟
بے شک رہتے تھے، لیکن جب قربانی کی بات آتی تھی تو آپ 2 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ لیکن جب آخری موقع تھا، حج کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 نہیں، 2 جانور نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 بکرے نہیں، بلکہ بکرے بھی نہیں، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران تھے، آپ نے 63 اونٹ ذبح کرنے ہیں تو یہاں پہ 5 اونٹ ذبح کر لیے جائیں تو دن ختم ہو جاتا ہے، آپ 63 اونٹ کیسے ذبح کریں گے؟ تو پھر جب حیران تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی حیران ہو رہے تھے کہ حضور نے اپنا تہبند مبارک سمیٹا اور چھری ہاتھ میں پکڑی اور جانوروں کی طرف بڑھے۔ حضور جانوروں کی طرف بڑھ رہے تھے اور جانور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے حضور کی طرف آ رہے تھے، اور بڑی خوبصورت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جانور پتہ ہے کیا کرتے تھے، 63 جانور کیسے ذبح ہوئے؟ یہ بات سنی سنائی نہیں ہے، اب احادیث کو جب چھانیں گے، کھنگالیں گے، ورق پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس دن جب اونٹ باندھے ہوئے تھے، ہر اونٹ کی یہ کوشش تھی سب سے پہلے حضور چھری میری گردن پہ پھیریں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اونٹ بھی جانتے تھے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اونٹ بھی یہ بات جانتے تھے کہ حضور کا ہاتھ ہو اور ہماری گردن ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جناب استطاعت ہو یا نہ ہو، اچھی بات ہے، وجوبیت کے بعد قربانی کرنا وہ تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کریں کہ قربانی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذہن میں رکھیں، جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے جب ارادہ کر لو تو پھر کیا کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن جب ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ قربانی کی نیت اور ارادہ کریں، انشاءاللہ قرآن کی آیت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی عطا فرما دے گا۔